آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج پرومپٹنگ کی ایک اور قسم ہے، اس کو چین آف تھاٹ پرومپٹ کہتے ہیں۔ انگریزی کے الفاظ سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا آسان مفہوم سمجھاؤں گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ الفاظ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف تصور جو ہے کہ بھئی ہم ایک کام کس طرح سے کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے تو لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کا مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پرومپٹنگ کی اس قسم کو جو ہے ہم کب استعمال کریں گے، اور اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے۔ چین آف تھاٹ پرومپٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں چین چین آپ کو مطلب ہم اگر عام اس کا معنی دے کے تو چین زنجیر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک سلسلے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چین جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا راویوں کا چین کیا ہے، تو یہ سلسلے کو بھی کہتے ہیں اور یہ زنجیر کو بھی کہتے ہیں، تھاٹ خیال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چین آف تھاٹ یہ دو الفاظ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا، تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ جن مرحلوں سے پہنچے ہیں اس نتیجے پہ، ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ مرحلے بھی ذرا مجھے بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم جب چین آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں ہم اے آئی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پرومپٹ میں کہ بھئی تم سٹیپ بائی سٹیپ سوچو اور مجھے پھر جواب دو، اور اس میں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچنے کا طریقہ بھی ہمیں نظر آ جائے، مطلب صرف نتیجہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو کوئی بھی سوال دیتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح مزید ہم وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہمیں فائدہ دیتا ہے؟ تو جب پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ہمیں کچھ ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو کہ جس میں اگر ڈائریکٹ یہ جواب دے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جواب درست بھی ہے یا نہیں ہے درست، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں یہ چین آف تھاٹ کے مطلب ہم اس کو کہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم ایک نتیجے پہ پہنچ کے مجھے ایک جواب دے رہے ہو، لیکن تم مجھے وہ پورا پروسیس بتاؤ کہ تم نے یہ جواب نکالا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جواب ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک ہے، پیچھے اس نے کیا مرحلے دیکھیے، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اے آئی ٹولز ہوتے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، صرف چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ٹولز ہیں، تو انہوں نے جواب کیسے نکالا۔ اب جس طرح پچھلے بھی لیکچرز میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو پریکٹیکل زندگی کے ساتھ بھی بتا سکوں کہ بھئی جو چیز ہم چیٹ جی پی ٹی یا ان ٹولز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ عام زندگی میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ تصورات سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اب چین آف تھاٹ پرومپٹنگ جو ہے، یہ ہم اس کا استعمال زندگی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ بھئی پشاور سے لاہور میں کتنے ٹائم میں پہنچوں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ایک سیدھا جواب ہوگا زیرو شاٹ۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پچھلا لیکچر اگر آپ نے نہیں لیا تو وہ لیں، تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اب کچھ اصطلاحات اس طرح استعمال ہو رہے ہیں جو کہ اگر کسی نے پچھلا لیکچر نہیں لیا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اس میں ہے کہ زیرو شاٹ سٹائل، ٹھیک ہے؟ تو زیرو شاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی مثال نہیں دی اور بس اس کو ہم نے کہا کہ بھئی سیدھا جواب دو، تو اب سیدھا جواب اس کا دوست دے گا 6 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا یا تم پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کنفیوز ہو کے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اتنا جلدی کیسے؟ اب اس میں کنفیوژن اصل میں کیا ہوتی ہے، اس نے جواب تو دیا لیکن چونکہ اس نے آپ کو طریقہ نہیں بتایا کہ اس نے کیوں یہ 6 گھنٹے کی بات کی، تو اس میں آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اس نے غلط جواب دیا ہو، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے ٹھیک دیا ہو لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا، تو یہ کنفیوژنز اس میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جو سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہوتی ہے، مطلب چین آف تھاٹ کے ذریعے اگر وہ بندہ آپ کو بتائے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ اچھا یار مجھے سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤ، کہ مطلب مرحلہ وار بتاؤ کہ تم نے یہ جواب مجھے 6 گھنٹے کا کیوں دیا۔ وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی رکشے سے بس اسٹاپ تک 10 منٹ لگے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے ڈائیو بس میں آپ بیٹھے اور وہ فاسٹ ڈرائیو کر کے آپ کو 5.5 گھنٹے میں ادھر پہنچا دے گی، ٹھیک ہے؟ پھر پیدل جو ہے وہ تمہاری جگہ جو ہے وہ 20 منٹ میں پہنچ جائے گی، اور جب آپ کو وہ یہ تفصیل بتا دے گا نا، اب آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ اس وجہ سے اس نے وہ کیا۔ یہ تو خیر میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے نا، اس میں بہت سی چیزیں مسنگ بھی ہے، لیکن ویسے آپ کو صرف آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے جب آپ کسی بندے سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ فلانا جواب کیسے نکالا، وہ طریقہ بھی مجھے بتاؤ، اس کو ہم چین آف تھاٹ کہتے ہیں اور یہ ہم عام زندگی میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز جب آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ گئی تو اب سوچنے کی بات یہ کہ بھئی یہ چین آف تھاٹ جو ہے اس انداز میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے نا کہ ہمیں کوئی بھی جواب جو ہے اس کی لاجک سمجھ آ جاتی ہے، مطلب اس کی منطق سمجھ آ جاتی ہے، یہ بندہ کیوں اس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ نتیجہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو غلطی ہے اس بندے کے جواب میں غلطی ہے
تو اگر اس نے مرحلہ وار اپنا سارا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی کس سٹیپ پہ اس سے غلطی ہوئی ہے، کہاں پر اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، کہاں پر اس نے مطلب کسی چیز کو بہت زیادہ آسان کر کے بیان کر دیا، حالانکہ حقیقی زندگی میں وہ اتنی آسان نہیں ہے. تو وہ آپ وہ خاص جگہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی باقی تو تمہارے یہ فلانے فلانا سٹیپ ٹھیک ہے، اس سٹیپ میں تمہارا مسئلہ ہے یہ، تو اس کا یہ مسئلہ ہے، تو یہ ذرا ٹھیک کر کے پھر مجھے بتاؤ. تو اب دیکھیں جب وہ پھر اس چیز کو ٹھیک کر کے باقی صاحب کرے گا تو آپ کو مثبت وہ صحیح جواب بہتر دے سکے گا. اچھا، پھر اس کے علاوہ اگر تو صحیح ہے جواب، اگر غلط ہے اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر صحیح ہے تو آپ کو یہ ساتھ میں سمجھ آ جائے گا کہ کون سا طریقہ اس میں استعمال ہوا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ بھی چیٹ جی پی ٹی کا یہ کورس بالکل مفت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی میرے یوٹیوب چینل ٹیک وتھ ماز پر جا کر سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر یہ سارے لیکچرز بالکل مفت دیکھ سکتے ہیں.